دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں باقاعدہ حکومت تشکیل پائی، بڑے علاقے فتح ہو گئے، تو پھر آپ نے ضابطہ اخلاق جاری کیا۔ آج آپ کے سامنے جو ڈسکس کروں گا تو وہ ایک گورنر کا ضابطہ اخلاق تھا، کیونکہ گورنر اس علاقے کا آل ان آل ہوتا تھا، تمام انتظامی اختیارات اس کے پاس ہوتے تھے۔ کسی بھی گورنر کے لیے 4 شرائط تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ گورنر کبھی بھی ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرے گا۔ دوسری شرط تھی کہ گورنر اپنے گھر کے سامنے دہلیز ڈیوڑی نہیں بنوائے گا۔ تیسری شرط تھی کہ باریک لباس نہیں پہنے گا، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا۔ ایک دفعہ آپ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ عمر کو جہنم ملے، یہ اپنے گورنروں پر نظر نہیں رکھتا۔ حضرت عمر کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ آپ نے اس بندے کو بلوایا اور اس سے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ آپ نے اپنے حاکموں کے لیے جو ہے وہ ضابطہ اخلاق جاری کیا ہوا ہے، لیکن آپ ان کا پتہ نہیں کرتے، یعنی آپ ان کا احتساب نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ کس گورنر کے بارے میں تمہیں جو ہے وہ شکایت ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے مصر کا گورنر بنا کر بھیجا، ذرا اس کا حال معلوم کرے نا کہ وہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے وسائل تھے نہیں، موبائل، ٹی وی، خبریں وغیرہ۔ تو دوسرے خلیفہ راشد نے 2 بڑے سخت قسم کے انصاری صحابہ کو مصر بھیجا کہ یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے، یعنی جو کچھ اس نے ایاز بن غنم کے بارے میں کہا اس کا پتہ کرو، اگر یہ بات جھوٹی ہوئی تو میں اس شخص کا علاج کروں گا۔ 2 انصاری رات دن کا سفر طے کرتے ہوئے مصر پہنچ گئے۔ وہاں پہ جا کر انہوں نے معلومات لی، اور جو اس شخص نے الزام لگایا تھا وہ الزام سچا تھا۔ ایاز بن غنم وہ اور طرح کی زندگی گزار رہے تھے۔ انصاری گورنر ہاؤس پہنچ گئے۔ انہوں نے دربان کو کہا کہ گورنر کو حاضر کیا جائے۔ دربان کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں تھوڑی تیاری کر رہا ہوں۔ تو ایک انصاری نے آگ جلا لی اور فرمایا کہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے اگر وہ باہر نہ آیا فوراً۔ وہ دربان ملازم بھاگتا ہوا اندر گیا اور ایاز بن غنم کو ساری بات بتائی۔ گورنر فوراً باہر آ گیا۔ ان 2 انصاریوں نے دوبارہ اندر نہیں جانے دیا اور کہا کہ ہمارے ساتھ خلیفہ کی خدمت میں پیش ہو۔ ایاز بن غنم پہنچ گیا، جی مدینہ پہنچ گیا، سلام کیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے تو پہچانا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے گندمی رنگ کا تھا۔ اب اس کے سامنے، خلیفہ کے سامنے، ایک گورا چٹا اور بڑا پلا ہوا جو ہے وہ انسان کھڑا تھا۔ تو عمر ابن خطاب نے کہا اچھا، تمہارے بارے میں کہی گئی باتیں سچی تھیں اور تم نے اقتدار کو لذت کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ لباس اپنا دیکھو، اپنا رنگ دیکھو۔ بہرحال جی خلیفہ نے فیصلہ کیا کہ بیت المال سے جو صدقے میں 300 بکریاں آئی ہیں ان کو چرانے کا کام جو ہے وہ ایاز بن غنم کرے گا کل سے۔ اس کے جسم سے کپڑے اتار لو اور بکری کی کھال کا بنا ہوا اسے جبہ پہنا دو۔ اور ایاز کو کہا کہ یہ جبہ جو تمہیں دے رہے ہیں نا
तुम्हारा बाप इससे कम तर्जुबा पहनता था। एक लाठी हाथ में दी और कहा कि तुम्हारे बाप के हाथ में इससे घटिया लाठी होती थी जो तुम्हें दी गई है। और एक चरागाह का नाम बताया, बहुत गर्म इलाका था कि वहाँ पे ये जो बकरियां हैं ये चरानी हैं, आज से तुम्हारा ये काम है। और इन 300 बकरियों में से अगर कोई राहगीर, कोई मुसाफिर, कोई आम बंदा दूध पीना चाहे तो उनको नहीं रोकना, और सिर्फ मेरे ख़ानदान को छोड़ के, मेरे ख़ानदान को रोकना है, बाकी किसी को नहीं रोकना। एयाज बिन गनम चूं तक न कर सका, जुब्बा पहना, खुरदरा, लाठी ली, बकरियां ली और रवाना हो गया। उमर बिन खिताब उसके बारे में भूल गए। 6 महीने गुजर गए तो मुलाजिम ने आकर कहा कि एयाज बिन गनम जो है वो आया है। बुलवाया गया। अब दूसरे खलीफा राशिद एयाज बिन गनम को न पहचान सके। एक सूखा सड़ा काला मरियल सा बंदा वो खलीफा के सामने खड़ा था और उसने खलीफा के सामने हाथ जोड़ दिए कि अब मुझसे ये काम नहीं होता। खलीफा ने फरमाया, अगर तुम्हें दोबारा मिस्र का गवर्नर लगा दिया जाए, क्योंकि तुम इंतजामी तौर पे बड़े ज़बरदस्त हो, तो कैसा रहेगा। एयाज बिन गनम के दिल में लड्डू फूटने लगे और उसने कहा कि अब अगर आप मुझे मिस्र का गवर्नर बनाएं तो फिर लोग आपको बताएंगे कि एयाज बिन गनम क्या चीज़ है। मुझे सारा पता चल गया है, मैंने कोताहियाँ की, वाकई मैंने लज्जत कशीद की इक़्तिदार से, अब मुझे बना के भेजें। दूसरे खलीफा राशिद ने कहा कि आप तो बकरियां चराइयां ना 6 महीने, अगर शिकायत मिली तो फिर तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे। बहरहाल एयाज बिन गनम वो पहुंच गए जी मिस्र में, और फिर बनी उल हदीद में आप पढ़ें कि वो बाद में किस किस्म के गवर्नर बने और उन्होंने बाद में किस किस्म की हुकूमत की और किस किस्म की उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 20 अक्टूबर 2025 है और दिन है सोमवार का। कुछ आप लोगों के सामने ताज़ा तरीन ख़बरें रखनी हैं। इसके अलावा एक वीलॉग, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, पाकिस्तान पे कौन से लोग मुसल्लत किए गए हैं, ये सारा कुछ आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले इस निज़ाम पर, इस निज़ाम को नाफिज करने वालों पर और इस निज़ाम को लाने वालों पर थू 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 ये कर दें, क्योंकि हम यही कर सकते हैं। आलसियों का जो पिंड था वो फुदुओं ने लूट लिया था, तो अपने कमरे में बैठ के जो है वो कम अज़ कम आप ये कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अगली बात ये है कि कभी कभी ना वाकई मायूसी कुफ्र है, लेकिन अपनी व्यूअरशिप देख कर ना थोड़ा सा हो जाता हूँ। यानी ये काम जो नहीं होता कौम से, ये काम कि अबल तो खुद चीखें, खुद बोलें या फिर बोलने वालों को सपोर्ट करें, लेकिन नहीं। तो मेहरबानी करें, अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते किसी भी वजह से, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। और अगर आप सब्सक्राइबर्स हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें। आज आपको एक कमेंट भी बताऊंगा, वो आपने करना है, और वीडियो को पूरा वॉच करने की कोशिश जो है वो किया करें। ये तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो पहली खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये इसी से मुतल्लिक़ है। मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि हमें जान के लाले पड़े हुए हैं, सोशल मीडिया पर अपनी शाहाना ज़िंदगी दिखाने वालों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ है। जनूबी पंजाब का एक शख्स है, यही हमारी तरह जो है ना वो वीलॉगर है,
62 करोड़ की 19 गाड़ियां उसके घर से बरामद हुई हैं। 62 करोड़ की 19 गाड़ियां। लेकिन वो जो माल शाल दिखाते हैं वो आपको अच्छा पता है, जैसी रूह वैसे वैसे फरिश्ते, ये जो मुंह उजे या चपेड़ा कौम देखती है, वैसे तो हम इनके चुंगल में नहीं हैं। 62 करोड़ की 19 गाड़ियां उसके घर से निकली हैं। और दौरे कहाँ पे निकले हैं? स्पेन, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड। ये जनूबी पंजाब का एक लड़का है, लेकिन माल शाल दिखाता है। आपको पता है जनूबी पंजाब वाले वैसे भी शौकीन हैं, और उधर जो माल शाल तगड़ा माल है वो दिखाता है, वो हम नहीं दिखा सकते। जाहिर है कुछ गैरत का तकादा है, कुछ ईमान का तकादा है। तो फिर बहरहाल जी ये क्रैकडाउन हुआ है। और उसने शो क्या किया हुआ था? उसने शो किया हुआ था 10 लाख की एक गाड़ी, कि मेरे पास 10 लाख की एक गाड़ी है। ये एक बंदा अभी गिरफ्त में आया है। बहरहाल आप रजब भट्टों को देखें थे, डग्गी भाई थे, डॉगी भाई या डक्की भाई किबला है, उनको देखें। लेकिन ज़ाहिर है वो माल शाल दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये है कि हुक्मरानों इजराइल को तस्लीम करने का सोचना भी मत। ये किसने कहा है? ये कहा है मौलवी फजल रहमान ने। और उस वक्त सोचना जब मेरी कीमत लग जाए, जब मेरा हिस्सा पहुंच जाए, जब हलवे का ट्रक मेरे घर के बाहर खड़ो, उस वक्त सोचना, उससे पहले नहीं सोचना। क्योंकि ये बेंजामिन नेतन्याहू से भी बड़ा लानती है। इसलिए लानती है कि किस पैगंबर का नाम लेता है, किस खुदा को मानता है और उनको बेचता है। ये उनसे भी बड़ा लानती है। इसको कीमत मिलेगी। ये कहेगा इजराइल को क्या आप लोग इस्लाम को चेंज कर दें, कलमा चेंज कर दें, 28वीं तरमीम में मैं वोट डालूंगा, मुझे कीमत चाहिए। बहरहाल ये इसने ललकारा है। और अगली जो खबर है वो आप सुने, ये पैसे किधर गए? हुकूमत ने इस सहमाई में 4 अरब 86 करोड़ 40 लाख डॉलर्स पे करने वापस, और मिन्नत की जा रही है कि इनको रोल ओवर कर दिया जाए, इनकी मुद्दत बढ़ा दी जाए। किसने लिए, कब लिए, किधर गए, किन अकाउंट्स में गए, ये आपका मसला नहीं है, न ये मेरा मसला है, क्योंकि ये मुल्क हमारा मसला है ही नहीं। वो मेरे व्यूअर ने लिखा ना था ना कि अपना कमाते हैं अपना खाते हैं। बहरहाल ठीक है, ये वही रवैया है, ये बहरहाल इस सहमाई में अदा करने हैं। वो हमारे ज़िले में बहुत पोल्ट्री हैं, बहुत पोल्ट्री हैं। और मेरे कज़न पोल्ट्री है, वो एक दिन हमारे घर से लिप्टन येलो लेबल का डब्बा चुरा के ले गया। मेरा कज़न था लेकिन पाउडर पीता था। तो इन्होंने भांडे बेचना शुरू कर दिए हैं। कल परसों आपको इतला दी फर्स्ट वुमेन बैंक। अब अगला भांडा है कौमी एयरलाइन PIA, जिसने सिंगापुर को, एमिरेट्स को, कतर को एयरलाइनें बना के दी। इनकी बोली है 30 अक्टूबर से 17 नवंबर ये इसकी बोली लगेगी, ये नीलामी होगी। और आपको एक और मज़ेदार बात बताऊं, रियासत के अंदर रियासत किसे कहते हैं? इसके खरीदारों में फौजी फर्टिलाइजर भी है। भाई लोगों की फौजी फर्टिलाइजर भी है बोली देने वालों में। वो रियासत बड़ी हो रही है, वो जो रियासत है वो बड़ी हो रही है, खाकी रियासत। अभी आप वो आयशा सिद्दीका की मिलिट्री इंक पढ़ें, आपको यकीन ही ना आए, आप कपड़े फाड़ दें, आप मुंह नोच लें, आप बाल नोच लें कि ये एक रियासत का इदारा है मिलिट्री इंक। तो वो आयशा सिद्दीका फिर सारी उम्र अब इंग्लैंड में गुजार रही हैं। तो फौजी फाउंडेशन भी बोली लगा रहा है PIA की, और एक दिन ये पाकिस्तान की कीमत लगा लेंगे कि जी बस ठीक है, हमारे हवाले पहले भी इनके हवाले है, बहरहाल वो कहेंगे कि स्टाम लिख दें, ये ब्लडी सिविलियंस, ये कोई काबुल चले जाएं, कोई वैसे भी ये पंजाब को बड़ा प्यार करते हैं, बाकियों को इतना ये पठान बलोची इनको इतना प्यार नहीं करते। बहरहाल ये भी बिडर हैं। उसके बाद लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया है, और जो स्मोक है वो पूरे जोबन पर है। पत्नी हम तो टिकटाकें देख देख के थक गए हैं। ये इसी लानती ख़ानदान का किया धरा है। पूरे शहर के सीने में सरिया, बजरी और सीमेंट उतार दी। हालांकि ये बागों का शहर हुआ करता था, अब फिर स्मोग आ गई है और दुनिया का आलूदा तरीन शहर। 2026 में नवंबर, ये अगले महीने इलेक्शन है इजराइल में, ठीक है जी। बेंजामिन नेतन्याहू चाहता है कि जी किसी भी सूरत में नवंबर से पहले मुआहदे पे दस्तखत हो जाएं। मेरे पास एक जो है ना वो ट्रॉफी हो विक्ट्री की कि ये मुआहदा हो गया, और फिर इन बगैरतों ने करना है, कोई गैरत वाले तो हैं नहीं। अभी आपको
سنایا کہ ضابطہ اخلاق کیا تھا، چھنا ہوا آٹا، باریک کپڑے، اور یہاں پہ آپ ان کے حکمرانوں کو، ان کی خواتین کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا۔ تو وہ یہ جو ہے نا چاہتا ہے کہ معاہدہ، اور سب سے زیادہ وہ پیچھے لگا ہوا ہے سعودیہ کے، کیونکہ سعودیہ نے دین ٹھیکے پہ لیے ہوا ہے، حرم کی کمائی سے وہ شیمپین پیتے ہیں، تو تاکہ سعودیہ جلدی جلدی سائن کرے تاکہ پیچھے سے مامنے اللہ اکبر۔ اس کے بعد ٹرمپ کے دور میں آپ کو بتایا 70 لاکھ لوگوں نے مظاہرہ کیا اور ٹرمپ کو گالیاں دیں، تو پینٹاگون نے امریکہ کی ہسٹری میں پہلی دفعہ درجنوں صحافیوں کو داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، صحافی جاتے تھے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل ہیں، تو ظاہر ہے پسندیدہ ہیں تو آتے بھی، تو پینٹاگون نے درجنوں صحافیوں کو روک دیا ہے۔ یہ بھی ٹرمپ کے دور میں ہوا ہے۔ لاڑکانہ میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا ہے، ایک بندے کی بھینس جو ہے نا وہ گم ہو گئی، تو تھانے نے بھینس ریکور کرا دی، برآمد کرا دی۔ اس ایس ایچ او کو ہار ڈالے گئے، ہوائی فائرنگ کی گئی اور اس ایس ایچ او کو کھانا کھلایا گیا۔ میرا خیال ہے سندھ کی تاریخ میں سندھ پولیس کا یہ پہلا کارنامہ ہے، انہوں نے اتنی خوشی منائی، لیکن جس کو بھینس ملی ہے اس سے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ مزمل اسلم صاحب کہتے ہیں، یہ وزیر خزانہ ہیں کے پی کے کہ مرغی ہے 320 روپے کلو، ٹماٹر ہیں 550 روپے کلو۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ ٹماٹر مرغی میں ڈالیں یا مرغی ٹماٹروں میں ڈالیں، یہ مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو مزمل اسلم صاحب، آپ جس میں جو چیز ڈالیں آپ کا گزارا ہو رہا ہے، یہ آپ عوام سے پوچھیں کہ عوام مرغی جو ہے نا وہ ٹماٹروں میں ڈالے یا ٹماٹر مرغی میں ڈالے، یہ تو آپ عوام سے پوچھیں آپ لوگوں کا، تو پھر بھی چلیں گزارا ہو جائے گا۔ یہ جو میں کومنٹ آپ کو کہہ رہا تھا کہ آج آپ نے کیا کومنٹ کرنا ہے، ارشد شریف کی والدہ نے ایک درخواست کی ہے کہ میرے بیٹے کا نام مٹنے نہیں دینا، میرے بیٹے کو آپ نے بھولنے نہیں دینا، میں مر جاؤں گی لیکن آپ نے میرے بیٹے کو بھولنا نہیں ہے، اگر میرے بیٹے کو آپ لوگ بھول گئے تو اس کو کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ تو میری درخواست ہے جتنے تھوڑے بہت ویورز مجھے دیکھتے ہیں وہ کمنٹ میں آج ارشد شریف کا نام لکھ دیں، اردو میں لکھ دیں، انگلش میں لکھ دیں، کیونکہ ان کی والدہ کی درخواست ہے کہ جی آپ ویسے بھی سوشل میڈیا پہ ارشد شریف صاحب کو لازمی یاد رکھیں۔ اس کے بعد رفتار کا سوال ہے کہ جو ہے نا وہ یہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے اور بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود معاشی صورتحال روز بروز جو ہے نا وہ خراب کیوں ہو رہی ہے۔ یہ رفتار ایک چینل ہے، آپ جانتے ہیں فرحان صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا تھا انہی باتوں کی وجہ سے، کہ پہلے تو ہم سنتے تھے کہ جو فوج ہے اور حکومت ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ ترقی نہیں ہو رہی، لیکن اب تو فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہیں، بلکہ حکومت فوج کی لیلا بنی ہوئی ہے، بیٹ مین بنی ہوئی ہے، تو اس کے باوجود جو 12 کروڑ افراد ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے کیوں ہیں؟ بہرحال یہ جو ہے نا وہ سوال کیا ہے رفتار نے۔ اگر ہم وی لاگ پر بات کریں تو سعد رضوی اور انس رضوی، یعنی یہ بالکل ہوا میں تحلیل ہو گئے ہیں۔ عمران ریاض خان کا دعویٰ ہے کہ یہ ایجنسیوں کے پاس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب ایجنسیوں کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا احمد نورانی کے 2 بھائی، ان کو غائب رکھا گیا، پھر ان کو برآمد کہاں سے کروایا گیا؟ کچے کے ڈاکوؤں سے، کہ جی وہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس تھے، حالانکہ وہ ایجنسیوں کے پاس تھے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اب یہ 2 بھائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ایک اور انکشاف ہوا ہے کہ سعد رضوی کے نام سے 95 بینک اکاؤنٹس ہیں، 95، اور اس میں 15 ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ٹوٹلی جو ہے وہ سود پہ چلتے ہیں۔ یہ حکومت نے، ڈان نے رپورٹ کیا ہے، ڈان نے، کہ 95 اکاؤنٹ اگر ہوں، میرا یعنی ایک اکاؤنٹ ہے تو مجھے نہ کبھی چیک بک ملتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، 95 اکاؤنٹ بڑی بات ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، جو جب یہ رگڑنا چاہیں، جرنیل رگڑنے پہ آ جائیں نا، پھر یہ اسی طرح کرتے ہیں، یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ کسی بھی گدی نشین کے گھر چھاپا مار لیں، کسی بھی گدی نشین کے اکاؤنٹ نکال لیں، کسی بھی پیر کے اکاؤنٹ نکال لیں، کسی بھی پیر کے گلے تلاشی لے لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آج کل یہ چونکہ یہ آ گئے ہیں، یعنی نشانے پہ یہ 2 بھائی آ گئے ہیں، تو ان کی اب شلواریں بھی کھنگالی جائیں گی، اکاؤنٹ بھی کھنگالے جائیں گے۔ یعنی اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے باپ کو پورا مزار اٹھا کے اٹک میں یا راجن پور میں شفٹ کیا جا رہا ہے، جب یہ ریاست، کیونکہ یہ جو ہے نا، میں نے اس دن بھی کہا تھا، یہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں، اتنی تیزی سے گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا۔ آج
TLP کل PTI تھی، آج TLP ہے، تو وہاں سے اکاؤنٹس نکل رہے ہیں اور سارا کچھ. اور کہا کیا جا رہا ہے کہ سعد رضوی وہاں سے موٹر سائیکل پہ بیٹھے ڈان رپورٹ کر رہا ہے گلیوں سے ہوتے ہوئے، اور وہ کہاں پہنچ گئے؟ وہ پہنچ گئے کشمیر میں. ان کی لوکیشن جو ہے وہ ٹریس ہو گئی ہے. اگر لوکیشن ٹریس ہو گئی تو جا کر گرفتار کر لیں. یہ کیا اعلان کر رہے ہیں کہ جی وہ گرفتاری دے دیں، آپ جائیں اور ان کو گرفتار کر لیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا، جو پاکستانی سسٹم ہے، اشرافیہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ 80s میں اور 90s میں رہ رہی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پہلے ہمارا سکہ چلتا تھا نا، جو بات ہم کہتے تھے، جو ٹویٹ ہم کرتے تھے، اس پر منوان جو ہے وہ عمل ہو جائے. اب ایسا نہیں ہو سکتا. اب لوگ سیانے ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے وہ آپ کے پاس ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ بنائے کس نے تھے، لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ رکھے کیوں گئے تھے بوقت ضرورت. ورنہ اسرائیل میں تو 3 سال سے جو ہے نا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، 4 سال سے ہو رہا ہے، بلکہ 50 سال سے ہو رہا ہے. اس وقت کسی کو کچھ نہیں ہوا. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جو 28 نومبر 2025 ہے، جنرل عاصم منیر صاحب نے جانا ہے. یہ بڑے مشکل دن ہوں گے، بڑے مشکل دن ہمارے لیے، جنرل صاحب کے لیے، پاکستان کے لیے، پڑوسیوں کے لیے. یہ بڑے مشکل دن ہوں گے. اور اب دیکھیں مرید کے میں کیا ہو گیا. اسی طرح ہوتا ہے عمران کے دور میں، ان کو کس طرح لایا گیا باہر، اسی طرح تھا. تو پھر جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا زبان میں کہتے ہیں کہ جب بلی کے پاؤں جلتے ہیں تو وہ اپنے بچے نیچے دے دیتی ہے. یہ ایک محاورہ ہے ہماری زبان میں، پتہ نہیں آپ کی زبان میں ہے یا نہیں. یا سپڑی نے بارے آخرین کہ سپڑی کو بھوک لگے نا زیادہ تو وہ اپنے بچے کھائے نہیں ہے سپڑی. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہی ہے. آج کل وہ رندے کے نیچے ہیں تو انہیں چھلا جا رہا ہے. بہرحال آج اکرم شیخ نے جو 26ویں جو ہے نا وہ غیر آئینی ترمیم ہے اس پہ دلائل دیے. انہوں نے کہا کہ ایسا بینچ جو 26ویں ترمیم کے نتیجے میں عمل میں آیا، جن کو فائدہ پہنچا، وہ یہ کیسے کیس سن سکتے ہیں؟ جو ہے نا وہ فل کورٹ سنے. تو آگے سے امین الدین خان یا جمال بندوخیل یہ ایک ہی ہیں ان میں سے جس نے بھی کہا کہ جی یہ اب ترمیم آئین کا حصہ بن گئی ہے. اب کس طرح حصہ بنی ہے یہ بھی سارے جانتے ہیں. کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، ہسپتالوں سے لایا گیا، واش روم میں دروازہ کھول کے پیشاب کروایا گیا، باہر لوگ کھڑے تھے. آئین کا حصہ بن گئی ہے. تو اکرم شیخ نے کہا کہ آپ مانتے ہوں گے میں تو یزید کی بیعت نہیں کرتا. جب انہوں نے یہ کہا تو جو حاجی امین الدین خان تھے وہ بڑے بگڑ گئے، بڑے بھڑک اٹھے کہ آپ اسلامی باتیں کر رہے ہیں، آپ مذہبی باتیں کر رہے ہیں. کیونکہ چور کی داڑھی میں تنکا، انہوں نے یزید کی بیعت کی ہوئی ہے. یہ ترمیم کروائی کس نے، کیوں کروائی؟ الیکشن چوری روکنے کے لیے. الیکشن کس نے چوری کروایا آپ کو پتہ ہے، ان کے نام سامنے آ جاتے اور یہ سارا جو ہاؤس آف کارڈز ہے یہ گر جاتا. تو اکرم شیخ نے کہا کہ میں نے کم از کم جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کی. ہاں ججوں نے یہ مہربانی کی، مندوخیل اینڈ کمپنی نے، انہوں نے یہ نہیں کہا جی ہم تو بیعت کر چکے ہیں، ہم تو کب کا حلوہ مانڈا لے رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ موجیں کر رہے ہیں، ہمیں دمڑی مل رہی ہے، ہمیں روکڑا مل رہا ہے، ہمیں پروٹوکول مل رہا ہے، ہم تو بیعت کر چکے ہیں. وہ پرانی بات ہے، یزید اور حسین، وہ کون سے قصے آپ لے کر بیٹھ گئے ہیں. بہرحال یہ اکرم شیخ صاحب نے کہا ہے. تو جو یزید صاحب تھے، بہت بڑا منہ ہے ماشاءاللہ حاجی امین الدین خان کا، تو ان کو کافی جو ہے وہ برا لگا. اس کے بعد جو ہے نا وہ بن گویر یا بن کویر، جو بھی لانتی کا نام ہے، یہ وزیر ہے اسرائیل کا. یہ ٹی وی پہ انٹرویو دیتا ہے اور یہ ٹی وی پہ انٹرویو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا اصل میں جو مقصد تھا نا وہ تھا یرغمالیوں کی واپسی، کہ ہمارے یرغمالی کسی طرح ہمیں واپس مل جائیں. اب ہمارے یرغمالی ہمیں مل گئے ہیں، اب ہم غزہ کو جہنم بنائیں گے. اور جو شہباز شریف کا اور کئی اور لوگوں کا یہاں پہ باپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، ویری گریٹ ونڈرفل، آپ نے سنا ہوگا. جارج گیلوین نے جس کو شو بوائے کہا ہے وہ چپ ہے. اردوان بھی چپ ہے، محمد بن سلمان بھی چپ ہے.
کہ یار وہ معاہدہ ادھر شرم الشیخ میں ہم نے اٹھا کے نخرے پالش مار مار کے منہ سے ماری قسمہ ایس سارا کچھ کیا، اور بن گویر کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے تو یرغمالی واپس لینے تھے، یہ سارے شریک نہ ہوئے اس میں۔ اب جو معاہدے کے بعد جو فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس میں کون کون شامل ہے؟ یہ سارے بغیرت شامل ہیں، طیب اردوان شامل ہے، محمد بن سلمان شامل ہے، شہباز شریف کا روحانی باپ شامل ہے، کیونکہ جے ڈی وانس وہ دورے پہ پہنچ چکا ہے، نائب صدر۔ اور ایک گاڑی، کوئی گاڑی کہہ رہا ہے کوئی ٹینک کہہ رہا ہے کہ غزہ میں وہ ایک بارودی سرنگ سے ٹکرایا اور 2 بندے مر گئے اسرائیل کے۔ انہوں نے کہا کہ بس جی بھانا مل گیا، پھر بمباری، لوگ گھر صاف کر رہے تھے، لوگ ملبہ ہٹا رہے تھے، ان پہ بمباری۔ اور یہ سارا یعنی قرآن کے خلاف آپ جائیں گے یا اس کی، ویسے تو بڑی ہر جگہ پہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اور کیڈٹس کو ٹرمپ کی فضائل بتائے جا رہے تھے کاکول میں کہ ٹرمپ کی کیا فضائل ہیں۔ ہاں میں نے آیتیں میرا خیال ہے کوئی خاص نہیں سنی۔ اچھا وہاں پہ قائد اعظم کا حلف بھی نہیں بتایا گیا کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا ہمارے بارے میں۔ حلف تو اٹھایا، قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ ٹرمپ کی تعریفیں کی جا رہی ہیں، قائد اعظم کا نام ہی نہیں ہے کہ سیاست میں حصہ نہیں لینا قطعی طور پہ، وہ نہیں بتایا گیا کیڈٹس کو۔ نئے لڑکوں کو تو یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا ہے، وہاں پہ بھی ٹرمپ کی تعریف ہے۔ تو بہرحال جی جہنم بنایا جا رہا ہے غزہ کو، اور اب جو ہے نا یہ آپریشن کی آڑ میں وہ اور آگے آ رہے ہیں بستیاں۔ اب یہاں سے دعوے کریں کہ یہودیوں نے احتجاج کیا ہے اسرائیل میں اور نیو یارک میں، یہودیوں نے بنجمن نیتن یاہو کے خلاف یہودیوں نے احتجاج کیا ہے، یہاں پہ کریں نا، نکلیں۔ وہ 2 ٹن کا طاہر اشرفی کہہ رہا تھا کہ بیت المقدس میں مٹھائیاں بنٹ رہی ہیں۔ کہاں پہ مٹھائیاں بنٹ رہی ہیں؟ کہاں پہ؟ جائے نا اسرائیل، یہ جائے طاہر اشرفی اور دیکھیں وہاں پہ۔ بہرحال جی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کا جو داماد ہے جیرڈ کرشنر، اس پورے علاقے پر ان کی نظر ہے۔ وہاں پہ یہ جوا خانے کھولنا چاہتے ہیں، وہاں پہ یہ کنجر خانہ کھولنا چاہتے ہیں، وہاں پہ یہ فاشی کے اڈے کھولنا چاہتے ہیں، یہ ان کا پورا دل۔ اور ان کو پتہ ہے یہ جو معصوم بنے پھرتے نا، یہ سارے جو سائن کر رہے ہیں، جو لنچ کھائے، ان کو سارا پتہ ہے، ان کی کرسیاں بچیں، ان کو ایکسٹینشن ملے، کرسیاں بچیں، سسٹم چلے، حرامی سسٹم کو حلالی سسٹم مانا جائے، یہ جو چل رہا ہے ان کا یہ ہے بس۔ رجب طیب اردوان بھی وہ پہلے والا نہیں رہا، وہ بھی عامر بن چکا ہے۔ ادھر بھی جو ہے نا اپوزیشن کے ساتھ پی ٹی آئی والا سلوک ہو رہا ہے، وہ بھی وہ جو ہے نا بھی آپ کو بتایا ایاز بن غنم کی طرح اس کو بھی اقتدار کی لذت لگ گئی ہے۔ یہ سارے بہرحال اس میں شامل ہیں۔ تو وہ ان کا جو روحانی باپ ہے وہ قہر توڑ رہا ہے فلسطین پہ۔ وہ جو تھا نا فرانس کا بادشاہ لوئی، یہ انقلاب فرانس کی بات ہو رہی ہے، تو اسرائیل نے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ خدا کا نمائندہ ہے، یہ نہیں کہتا خدا کہتا ہے، معاذ اللہ، یہ نہیں بولتا خدا بولتا ہے، یہ نہیں سنتا خدا سنتا ہے، یہ نہیں کرتا خدا کرتا ہے۔ اب وہ حالت بن گئی ہے پاکستانی جرنیلوں کی۔ کوئی 4-5 کاشف عباسی نے رابطہ کیا کہ میرا پروگرام، تو انہوں نے کہا جی فلاں بندہ جرنیل آپ سے ناراض ہے، آپ اس سے بات کریں۔ کاشف عباسی نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑے جب ادارے سے رابطہ کیا اپنے ARY سے، انہوں نے کہا کہ فلاں بندہ اور فلاں بندہ اور فلاں بندہ یہ بھی آپ سے ناراض ہیں۔ تو کاشف عباسی نے کہا یہ تو 4-5 ہو گئے، اب میں کس کس کو مناؤں، چلو دفع کرو۔ اب نکالا کس کو گیا ہے؟ امیر عباس کو۔ زبردست صحافی ہے امیر عباس، زبردست، بہت خوبصورت بولتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ یہ تو آپ لوگ ہیں نا لفٹ نہیں کرواتے، مثلا مجھے کال اٹھا کے لے جائیں، آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، نہیں پتا آپ کو، اور آپ کو پتا ہے کہ میں لگڑ آدمی ہوں، میرا آگا پیچھے کوئی نہیں ہے،
میں بولتا ہوں آپ کے لیے، جب تک اٹھا کے نہیں لے جاتے انشاءاللہ بولتا رہوں گا۔ ہاں میری روزی انوالو ہے، اس میں روزی بھی ہے، آپ بھی کریں نا، آپ بھی کریں، اس میں روزی بھی ہے، مزدوری بھی ہے، حق سچ کی مزدوری ہے۔ ایک ویلاگ کرنے سے پہلے 5 گھنٹے بیٹھتا ہوں۔ امیر عباس اور ایثار رانا، ان دونوں کو نکال دیا گیا ہے نوکری سے۔ ایثار رانا بہت زبردست صحافی ہیں، وہ بھی کھری بات کرتے ہیں، تتے توے پہ بٹھا دیتے ہیں۔ امیر عباس بھی اسی طرح ہیں۔ بہرحال اب جو یہ جرنیل ہیں، یہ ان کو بھاری پڑے گا خدا بننا، رزق بند کرنا ان کو بھاری پڑے گا، رزق بند کرنا۔ اور کتنے صحافی، عمران ریا، صابر شاکر، سمیع ابراہیم، صدیق جان، اب امیر عباس، ایثار رانا، جمیل فاروقی، کتنے لوگ گئے رزق بند، وہ سارے یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں۔ میں تو خیر کچھ بھی نہیں ہوں ان کے سامنے۔ بہرحال جی ان دونوں کو نکال دیا گیا ہے کیونکہ بڑے صاحب جو ہے، بڑے صاحب وہ ناراض ہے۔ اور جس دن بڑے صاحب سے اللہ پاک ناراض ہو گئے، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔